بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله تعالى فيهن من هذه الأيام، يعني أشهر ذي الحجة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام اور میرے اسلامی اور ایمانی بھائیوں اور خواتین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم و فضل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک بہترین اور محبوب مہینہ عطا فرمایا۔ وہ مہینہ ماہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے جو اب شروع ہو چکا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں اسلام کی دو اہم عبادت حج اور قربانی کو اسی مہینے میں شامل کیا ہے۔ اسی سلسلے میں شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب اصلاح خطبات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 106، اس کتاب میں حضرت والا نے قربانی اور حج کے اہم موضوعات پر کچھ روشنی ڈالی ہے۔ ان میں سے کچھ احکامات اور کچھ موضوع آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ تو اس سلسلے میں آئیے میں آپ حضرات کے سامنے کل 8 موضوعات پر روشنی ڈالنے کا ارادہ کر رہا ہوں۔ وہ اجمالی موضوع یہ ہے، سب سے پہلا جو موضوع ہے کہ عبادات میں ترتیب، اسی طرح دوسرا موضوع قربانی شکر کا نذرانہ ہے، اسی طرح تیسرا موضوع 10 راتوں کی قسم، اسی طرح چوتھا 10 ایام کی فضیلت، نمبر 5 ان ایام کی 2 خاص عبادتیں، نمبر 6 بال اور ناخن نہ کاٹنے کا حکم، نمبر 7 ان کے ساتھ تھوڑی سی مشابہت اختیار کر لو، نمبر 8 اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، ان تمام موضوعات پر انشاءاللہ روشنی ڈالی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کہا جائے اس پر سب سے پہلے مجھے پھر آپ حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبادات میں ترتیب۔ معزز سامعین کرام، یہ جو مہینہ شروع ہو رہا ہے اور شروع ہو چکا ہے کہ ذی الحجہ کے 10 دن جو یکم ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک عجیب خصوصیت اور فضیلت بخشی ہے۔ بلکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ فضیلت کا یہ سلسلہ
رمضان المبارک سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادتوں کے درمیان عجیب و غریب ترتیب رکھی ہے کہ سب سے پہلے رمضان المبارک کا مہینہ لائے اور اس میں روزے فرض فرمائے، اور پھر رمضان المبارک ختم ہونے پر فوراً اگلے دن سے حج کی عبادت کی تمہید شروع ہو گئی، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج کے 3 مہینے ہیں، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ۔ اگرچہ حج کے مخصوص ارکان تو ذی الحجہ ہی میں ادا ہوتے ہیں، لیکن حج کے لیے احرام باندھنا شوال سے جائز اور مستحب ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص حج کو جانا چاہے تو اس کے لیے شوال کی پہلی تاریخ سے حج کا احرام باندھ کر نکلنا جائز ہے۔ اس تاریخ سے پہلے حج کا احرام باندھنا جائز نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں حج پر جانے کے لیے کافی وقت لگتا تھا اور بعض اوقات 2-3 مہینے وہاں پہنچنے میں لگ جاتے تھے، اس لیے شوال کا مہینہ آتے ہی لوگ سفر کی تیاری شروع کر دیتے تھے، گویا کہ روزے کی عبادت ختم ہوتے ہی حج کی عبادت شروع ہو گئی، اور پھر حج کی عبادت اس پہلے عشرے میں انجام پا جاتی ہے، اس لیے کہ حج کا سب سے بڑا رکن جو وقوف عرفہ ہے 9 ذی الحجہ کو انجام پاتا ہے۔ اسی طرح قربانی شکر کا نذرانہ ہے، اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے پورے کرنے کی اور حج کے ارکان پورے کرنے کی توفیق عطا فرما دی اور یہ 2 عظیم الشان عبادتیں تکمیل کو پہنچ گئی، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ مسلمان ان عبادتوں کی ادائیگی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور شکر کا نذرانہ پیش کرے، جس کا نام قربانی ہے۔ لہذا 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور شکر کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے کہ آپ نے ہمیں یہ 2 عظیم عبادتیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ عجیب بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید الفطر کو اس وقت رکھا جب روزے کی عبادت کی تکمیل ہو رہی تھی، اور عید الاضحیٰ کو اللہ رب العزت نے اس وقت رکھا جب حج کی عظیم الشان عبادت کی تکمیل ہو رہی ہے، لیکن اس میں حکم یہ دیا کہ عید الفطر میں خوشی کا آغاز صدقۃ الفطر سے کیا جائے، اور عید الاضحیٰ کے موقع پر خوشی کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور قربانی پیش کر کے کرو۔ چونکہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور عشرہ ذی الحجہ کا آغاز ہے، عشرہ ذی الحجہ کل ہی سے شروع ہوا، اس لیے خیال ہوا کہ کچھ باتیں اس عشرہ ذی الحجہ کے متعلق عرض کر دی جائے۔ یہ عشرہ جو 1 ذی الحجہ سے شروع ہوا اور 10 ذی الحجہ پر جس کی انتہا ہوگی، یہ سال کے 12 مہینوں میں بڑی ممتاز حیثیت رکھتا ہے، اور اسی طرح سورہ فجر کے ابتدائی آیت میں والفجر ولیال عشر میں اللہ رب العزت نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، لیکن کسی چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قسم کھانا اس چیز کی عزت اور حرمت پر دلالت کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس سورہ فجر میں جن راتوں کی قسم کھائی ہے اس کے بارے میں مفسرین کی بڑی جماعت نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد
ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں، اور وہ مفسرین یہ ہے جیسے کہ علامہ قرطبی نے لکھا ہے والمراد بها اشر ذی الحجہ کما قالہ ابن عباس وابن الزبیر ومجاہد وغیر واحد من السلف والخلف۔ تو اتنے سارے مفسرین کا فرمانا بھی یہی ہے کہ والفجر ولیال عشر کی جو 10 راتیں ہیں اس سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ اس سے ان 10 راتوں کی عزت، عظمت اور حرمت کی نشاندہی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح 10 ایام کی کیا فضیلت ہے، اس سلسلے میں خود نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد میں واضح طور پر ان 10 ایام کی اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادت کے اعمال کسی دوسرے دن میں اتنے محبوب نہیں ہے جتنے ان 10 دنوں میں محبوب ہے۔ اس سلسلے میں روایت بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کی کہ ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ تعالی فیہن من هذه الایام یعنی اشر ذی الحجہ، چاہے وہ عبادت نفلی نماز ہو، ذکر ہو یا تسبیح وغیرہ ہو، یا اسی طرح صدقہ یا خیرات ہو۔ یہ روایت صحیح بخاری شریف میں کتاب العیدین باب فضل العمل فی ایام التشریق میں بیان کی ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص ان ایام میں سے ایک دن روزہ رکھے تو ایک روزہ ثواب کے اعتبار سے 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، یعنی ایک روزے کا ثواب بڑھا کر 1 سال کے روزوں کے ثواب کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ ان 10 راتوں میں ایک رات عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے، یعنی اگر ان راتوں میں سے کسی بھی ایک رات میں عبادت کی توفیق ہو گئی تو گویا اس کو لیلۃ القدر میں عبادت کی توفیق ہو گئی۔ اس عشرہ ذی الحجہ کو اللہ رب العزت نے اتنا بڑا درجہ عطا فرمایا ہے۔ یہ جو فرمایا کہ ان عشرے کی ایک رات میں کوئی شخص عبادت کرنا چاہے تو گویا اس نے لیلۃ القدر میں عبادت کی توفیق ہو گئی۔ یہ روایت سنن ترمذی کتاب الصوم باب ما جاء فی العمل فی ایام العشر میں موجود ہے۔ اسی طرح ان ایام میں 2 خاص عبادتیں ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان ایام کی اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہوگی کہ 2 عبادتیں جو سال بھر کے دوسرے ایام میں انجام نہیں دی جا سکتی، ان کی انجام دہی کے لیے اللہ رب العزت نے اسی زمانے کو منتخب اور سلیکشن فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر حج ایک ایسی عبادت ہے جو ان ایام کے علاوہ دوسرے ایام میں انجام نہیں دی جا سکتی۔ دوسری عبادتوں کا یہ حال ہے کہ انسان کے علاوہ یا انسان جب چاہے نفلی عبادت کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز 5 وقت کی فرض ہے، لیکن اس کے علاوہ جب چاہے نفلی نماز پڑھنے کی اجازت اور گنجائش ہے۔ اسی طرح رمضان میں روزہ رکھنا فرض ہے، لیکن نفلی روزہ جب چاہے رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ سال بھر میں ایک مرتبہ مسلمان پر فرض اور عائد کیا ہے، لیکن نفلی صدقہ جب چاہے ادا کر سکتا ہے، اس کی گنجائش ہے۔ لیکن صرف 2 عبادتیں ایسی ہیں کہ ان کے لیے اللہ رب العزت نے وقت مقرر فرما دیا ہے۔ ان اوقات کے علاوہ دوسرے اوقات میں اگر ان عبادتوں کو کیا جائے گا تو وہ عبادت ہی شمار نہ ہوگی۔ ان میں سے ایک عبادت حج ہے۔ حج کے ارکان مثلاً عرفات میں جا کر ٹھہرنا، مزدلفہ میں رات گزارنا، جمرات کی رمی کرنا وغیرہ، یہ ارکان و اعمال ایسے ہیں کہ اگر انہیں ایام میں انجام دیا جائے تو عبادت ہے۔ اور دنوں میں اگر کوئی شخص عرفات میں 10 دن ٹھہرے
تو یہ کوئی عبادت نہیں شمار ہوگی۔ اسی طرح جمرات سال بھر کے 12 مہینے تک مینا میں کھڑے رہتے ہیں، لیکن دوسرے ایام میں کوئی شخص وہاں جا کر ان کو کنکریاں مار دے تو یہ کوئی عبادت اور طاعت شمار نہ ہوگی۔ تو حج جیسی اہم عبادت کے لیے اللہ رب العزت نے انہی ایام کو مقرر فرما دیا کہ اگر بیت اللہ کا حج ان ایام میں انجام دو گے تو عبادت ہوگی اور اس پر ثواب ملے گا۔ دوسری عبادت قربانی ہے۔ قربانی کے لیے اللہ رب العزت نے ذی الحجہ کے 3 دن یعنی 10ویں ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12ویں ذی الحجہ کو مقرر فرما دیے ہیں۔ ان ایام کے علاوہ اگر کوئی شخص قربانی کی عبادت کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، البتہ اگر کوئی شخص صدقہ کرنا چاہے تو بکرا ذبح کر کے اس کا گوشت صدقہ کر سکتا ہے، لیکن یہ قربانی کی عبادت ان 3 دنوں کے سوا کسی اور دن میں انجام نہیں پا سکتی۔ لہذا اللہ رب العزت نے ان زمانے کو یہ امتیاز بخشا ہے۔ اسی وجہ سے علماء کرام نے ان احادیث کی روشنی میں یہ لکھا ہے کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے ایام 10 ذی الحجہ کے ایام اور دن ہیں۔ ان میں عبادتوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان ایام میں اپنے خصوصی رحمتیں نازل فرماتے ہیں، لیکن کچھ اور اعمال خاص طور پر ان ایام میں مقرر کر دیے گئے ہیں۔ ان کا بیان یہ ہے کہ بال اور ناخن نہ کاٹنے کا حکم۔ ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہی جو حکم سب سے پہلے ہماری طرف متوجہ ہو جاتا ہے وہ ایک عجیب و غریب حکم ہے۔ وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم میں سے کسی کو قربانی کرنی ہو تو جس وقت وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھے اس کے بعد اس کے لیے بال کاٹنا اور ناخن تراشنا درست نہیں ہے، چونکہ یہ حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ اس واسطے اس عمل کو مستحب قرار دیا گیا ہے کہ آدمی اپنے ناخن اور بال اس وقت تک نہ کاٹے جب تک قربانی نہ کر لے۔ یہ جو روایت موجود ہے وہ ابن ماجہ کتاب الاضاحی باب من اراد ان یضحی فلا یأخذ فی العشر من شعرہ واظفارہ۔ اب اسی طرح یہ بال اور ناخن نہ کاٹنے کی کیا وجہ ہے، تو یہ حجاج کے ساتھ کچھ مشابہت اختیار کرنے کے مراد ہے۔ بظاہر یہ حکم بڑا عجیب و غریب معلوم ہوتا ہے کہ چاند دیکھ کر بال اور ناخن کاٹنے سے منع کر دیا گیا ہے، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ ان ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی عظیم الشان عبادت مقرر فرمائی اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد الحمدللہ اس وقت اس عبادت سے بہر اندوز ہو رہی ہے۔ اس وقت وہاں یہ حال ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بیت اللہ کے اندر ایک ایسا مقناطیس لگا ہوا ہے جو چاروں طرف سے فرزندان توحید کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ ہر لمحے ہزاروں افراد اطراف عالم سے وہاں پہنچ رہے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا یوں سمجھ لو کہ جادو کیا ہے کہ ہر لمحے پورے عالم کے کونوں کونوں اور چپو چپو سے ہزاروں افراد وہاں آ رہے ہیں اور عاشقانہ ذوق رکھتے ہیں اور کعبہ کے ارد گرد طواف کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو حج بیت اللہ کی ادائیگی کی یہ سعادت بخشی ہے۔ ان حضرات کے لیے یہ حکم ہے کہ جب وہ بیت اللہ شریف کی طرف جائے تو بیت اللہ کی وردی یعنی احرام پہن کر جائے
اور پھر احرام کے اندر شریعت نے بہت سی پابندیاں عائد کر دی ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، منہ نہیں ڈھانپ سکتے وغیرہ۔ ان میں سے ایک اور پابندی یہ ہے کہ بال اور ناخن نہیں کاٹ سکتے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر اور ان لوگوں پر جو بیت اللہ کے پاس حاضر نہیں ہوئے اور حج بیت اللہ کی عبادت میں شریک نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کو متوجہ فرمانے اور ان کی رحمت کا مورد بنانے کے لیے یہ حکم دیا کہ ان حجاج بیت اللہ کے ساتھ تھوڑی سی مشابہت اختیار کر لو، تھوڑی سی ان کی شباہت اپنے اندر پیدا کر لو، اور جس طرح وہ بال نہیں کاٹ رہے ہیں تم بھی مت کاٹو، جس طرح وہ ناخن نہیں کاٹ رہے ہیں تم بھی مت کاٹو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ شباہت اور مشابہت پیدا کر دی جو اس وقت حج بیت اللہ کی عظیم سعادت سے بہر اندوز ہو رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں حضرت مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم اپنے مرشد حضرت علامہ عبدالحی صاحب کے فرمان کو بیان کرتے ہیں کہ وہ جب وہاں جایا کرتے تھے تو حضرت مجذوب صاحب کا یہ شعر اکثر پڑھا کرتے تھے۔ وہ شعر یہ ہے: تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کر آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کر آیا ہوں۔ اسی طرح اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے۔ حضرت اپنے مرشد علامہ محمد ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس سرہ سے نقل فرماتے ہیں کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ جب ہمیں یہ حکم دیا کہ ان کی مشابہت اختیار کر لو تو اس کے معنی یہ ہے کہ ان پر جو رحمتیں نازل فرمانا منظور ہے اس کا کچھ حصہ تمہیں بھی عطا فرمانا چاہتے ہیں، تاکہ جس وقت عرفات کے میدان میں اللہ کے بندوں پر رحمت کی بارشیں برسے، ان کی بدلی کا کوئی ٹکڑا ہم پر بھی رحمت برسا دے۔ تو یہ شباہت پیدا کرنا بھی بڑی نعمت ہے۔ اور حضرت مجذوب صاحب کا یہ شعر بکثرت پڑھا کرتے تھے کہ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کر آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کر آیا ہوں۔ کیا وعید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کی برکت سے حقیقت میں تبدیل فرما دے اور اس رحمت کی جو گٹائے وہاں برسے گی انشاءاللہ ہم اور آپ اس سے محروم نہ ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو باتیں کہی گئی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو صحیح معنی میں حج بیت اللہ اور اسی طرح قربانی کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ